أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. اور ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا کہ اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔ اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناؤں کہ اگر اللہ رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے اور نہ مجھے بچا سکیں، پھر تو یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں۔ میری سنو، میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا ہوں۔ اسے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا۔ کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ مجھے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں۔ وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی کہ یکا یک وہ سب کے سب بجھا گئے۔ ایسے بندوں پر افسوس، کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی ہنسی انہوں نے نہ اڑائی ہو۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہم نے غارت کر دیا کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ وہ جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کی جائے گی، اور ان کے لیے ایک نشانی خشک زمین ہے جس کو ہم نے زندہ کر دیا اور اس سے غلہ نکالا جس سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں کے اور انگور کے باغات پیدا کر دیے، اور جن میں ہم نے چشمے بھی جاری کر دیے ہیں تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں، اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، پھر کیوں شکر گزاری نہیں کرتے؟ وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں، خواہ خود ان کے نفوس ہوں، خواہ وہ چیزیں ہوں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں۔
سورہ یاسین آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 36۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، اس سے قبل 3 رسولوں کا تذکرہ ہوا، اللہ نے جنہیں ایک بستی کی طرف مبعوث کیا۔ قرآن نے نہ ان رسولوں کے بارے میں کوئی تذکرہ کیا کہ وہ کون کون تھے، بستی کون تھی، یہ صرف عبرت اور موعظت کے لیے ہے، لہذا قرآن نے اصل مدعے کو بیان کیا۔ قرآن کا طریقہ کار یہی ہے، نام ہے، جگہ ہے، یہ معنی نہیں رکھتی، اصل چیز اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں بھی اللہ نے یہ نہیں بیان کیا اللہ نے انہیں کس درخت سے منع کیا، صرف اتنا کہا کہ اس درخت کا پھل تمہیں نہیں کھانا ہے، بس اتنا کہا۔ وہ کون سا ہے، گندم ہے، سیب ہے، انار ہے، نہیں، اس سے مطلوب نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر کوئی شخص روزہ توڑ دے تو ہم یہ تھوڑی پوچھتے کس سے توڑا، پانی پی کر کھا کر کس سے توڑا، روزہ ٹوٹ گیا۔ تو اصل مدعا ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں ہونا چاہیے، یہاں پر بھی وہی چیز ہے۔ اللہ نے ان رسولوں کی جگہوں کا نام کا تذکرہ نہیں کیا، اصل چیز تھی کہ اس قوم نے اپنے رسولوں کا کہا نہیں مانا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ قرآن مجید بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ اب جب ان تینوں رسولوں نے اپنی قوم میں دعوت کا کام کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ لوگ مانے نہیں، بلکہ رسولوں کو منحوسیت کا مرکز قرار دیا کہ تمہاری وجہ سے ہمارے پر نحوست آ گئی ہے، مختلف قسموں کی آزمائشوں اور امتحان کا ہم شکار ہو رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بجائے اپنی اصلاح کرنے کے انہوں نے رسولوں کو ختم کرنے کی پلاننگ کی کہ تینوں کے تینوں رسولوں کا کام تمام کر دیا جائے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، ختم کر دیا جائے ان کا معاملہ۔ اب ایک لمبا پیریڈ گزرا دعوت و تبلیغ کا، ایک شخص تھا جو ان کی دعوت کے پر ایمان لا چکا تھا۔ دیکھیے، محنت کرنا ہمارا کام ہے، نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے، ہدایت اللہ دیتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم فلاں جگہ 10 سال 20 سال سے محنت کر رہے ہیں، کتنے لوگ مسلمان ہوئے یا کتنے لوگوں نے حق کو قبول کیا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے محنت کرنا۔ یا بعض لوگ غلطیاں کرتے ہیں، ارے 10 سال سے درس چل رہا ہے، کیا ہوا؟ نہیں، اللہ نے رزلٹ کا ذمہ دار ہم کو نہیں بنایا ہے، رزلٹ کا ذمہ دار اللہ ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ ہدایت کے قابل کون ہے، اور وہ اس کے قابل ہوگا، اللہ ہدایت دے گا۔ یہاں پر بھی 3 رسول ہیں، برسوں سے محنت کر رہے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ ایک بندہ وہ بھی بستی کے باہر کا تھا، قرآن مجید نے کہا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ کہ اس بستی کے کنارے سے مضافات سے ایک شخص آیا جس سے اس بات کا علم ہو گیا کہ رسولوں کو سازش کر کے پلاننگ کر کے مارا جانے والا ہے، ان کا مرڈر کیا جانے والا ہے۔ تو یہ ان کی خیرخواہی کے لیے وہاں پر آیا اور اپنی قوم کو سمجھانے لگا کہ دیکھو، اب یہاں ایک بات یاد رکھیے، غلطی جن سے ہو رہی ہے ان کو سمجھایا جائے، یہ نہیں کہ جن کے پر ظلم کیا جا رہا آپ اس کو سمجھائے، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ مظلوم کون تھے؟ رسول تھے، تو اس نے رسولوں کو نہیں سمجھایا بلکہ ظالموں کو سمجھایا، ظلم کر رہے تھے، جو رسولوں کو مارنے کی پلاننگ کر رہے تھے، انہیں جا کر سمجھایا یا قوم اتبعوا المرسلین کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم رسولوں کا کہا مانو، ان کی پیروی کرو، ان کے کہے کے مطابق چلو، اسی کے اندر تمہارے لیے خیر خواہی ہے۔ اب جب قوم کے لوگوں نے نہیں مانا تو دیکھیے کتنا پیارا انداز اختیار کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ بلاغت کا بڑا حسین طریقہ ہے کہ بات اپنے سے شروع کی جائے اور سامنے والے مخاطب پر ختم کر دی جائے۔ اس نے کیا کہا؟ مجھے کیا ہو گیا ہے، میں کیوں نہ عبادت کروں، یعنی اپنے آپ کو مکلف بنا رہا ہے اور بات کو ختم کر رہا ہے کہ تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف لوٹائے جاؤں گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ اگر تم نے رسولوں کے ساتھ زیادتی کی، میرے ساتھ زیادتی کی، بچ جاؤ گے۔ اللہ کے سامنے تم سب کو پیش ہونا ہے، اور تم مانو یا نہ مانو، قیامت آئے گی، اللہ کے سامنے تمہیں حساب کے لیے، جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہوگا، تم بچ نہیں سکتے۔ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں موقع ملے گا، آخرت میں نہیں، وہاں صرف بعض پرسوں کی حساب ہوگا۔ صرف دنیا کے اندر تمہیں موقع دیا جا رہا ہے، آخرت میں موقع ملنے والا نہیں ہے۔
یہ دراصل موعظت بھی تھی، دعوت بھی تھی۔ دعوت یہ دی جا رہی ہے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت کیوں کروں؟ کیا ان کے اندر معبود ہونے کی صلاحیت ہے؟ کیا انہوں نے مجھ کو پیدا کیا؟ اسی لیے اس نے یہاں پر کیا تذکرہ کیا؟ فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا۔ قرآن مجید اس بات کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے، اس لیے کہ یہیں سے معاملہ شروع ہوتے کہ اگر کوئی اس بات کے پر غور کرے کہ میرا خالق کون، مجھے کس نے پیدا کیا، آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، وہیں سے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ جب وہ غور کرتا ہے آسمان و زمین اپنی ذات کے پر، اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا، اس آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، اور جو خالق ہے وہی مالک ہے۔ ربوبیت میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: خالق ہونا، مالک ہونا، مدبر ہونا۔ یہ ربوبیت کی 3 اہم خوبیاں ہیں جو عقیدے کے اندر بیان کی جاتی ہے۔ یعنی سب سے پہلی چیز خالق ہونا، پیدا کرنے والا، اس لیے کہ انسان جب بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کوئی چیز پیدا ہو رہی ہے، اور بغیر، یہ لازمی چیز ہے کہ اگر کوئی چیز پیدا ہو رہی ہے تو اس کا کوئی خالق ہوگا۔ ناممکن چیز ہے کہ کوئی چیز بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہو جائے۔ اب دوسرے نمبر پر جو خالق ہوگا وہی مالک ہوگا، اس لیے کہ جس نے پیدا کیا وہی مالک ہوتا ہے۔ دنیا میں تو والد جو کسی پیدائش کا ذریعہ ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت میں اللہ خالق ہوتا ہے، پیدا کرنے والا تمام چیزوں کو، اور اس کے بعد بچہ ہے یا بچی ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں ڈیسیژن لینے والا رب کائنات ہوتا ہے، اور جو پروسیجر ہے پوری چیزوں کو اللہ نے طے کر رکھا ہے، وہاں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ تو حقیقت میں خالق اللہ ہے۔ تو ایک باپ اپنے بیٹے کے پر مکمل اختیار رکھتا ہے، میری اولاد ہے، میں جو چاہوں جیسے چاہوں اس کے فیوچر کا، اس کے معاملات کا فیصلہ کروں گا، حالانکہ وہ صرف والد ہے، خالق نہیں۔ تو خالق کتنا زیادہ اختیار رکھتا ہے؟ تو قرآن وہی کہہ رہا ہے کہ جو خالق ہے وہی مالک ہے۔ قرآن اسی کو اپنے زبان میں کہتا ہے الا لہ الخلق والامر، کہ جو خالق ہے وہی مالک ہے، آرڈر اسی کا چلنے والا ہے، اسی کے مطابق تمام رول اور ضابطے طے کیے جائیں گے جو خالق ہوگا۔ ایک کمپنی اگر کوئی چیز بناتی ہے، موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، یا موٹر گاڑیاں وغیرہ ہیں، تو اس کے بارے میں رول وہ طے کرتی ہے، آپ کس طریقے سے اس کو چلائیں گے، اس کا کنڈیشن کیا ہوگی، ہم اپنے اعتبار سے طے نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے جب انسان جیسی عظیم مخلوق کو پیدا کیا، مینوفیکچر کیا، تو وہ طے کرے گا کہ اس کو کیسے چلنا ہوگا، انسان کے لیے کیا بھلا ہے کیا برا ہے۔ آپ ایک موبائل ہیڈ سیٹ بھی خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو ایک مینو ملتا ہے کہ اس کو چلانے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو انسان جیسی عظیم مخلوق کے لیے کوئی مینو نہ ہو، اس کے چلانے کا، زندگی گزارنے کا کوئی دستور حیات نہ ہو، کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں۔ اللہ نے اس کے لیے کتاب ہدایت قرآن مجید کا نظم کیا ہے۔ تو جو خالق ہے وہی مالک ہے، اور مالک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تصرف کرے، آرڈر دے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، قرآن مجید اس لیے بار بار اس چیز کا تذکرہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس نے وہی کہا کہ جس نے مجھے پیدا کیا، فطرنی۔ قرآن کی جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، وہاں پر بھی آپ دیکھیے اللہ نے خلق کا تذکرہ کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کا تذکرہ کیا وہ اس بات کا ہے کہ وہ خالق ہے، اور جو خالق ہے وہی طے کرے گا کہ آپ کو کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، زندگی کے اصول اور ضابطے وہ طے کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس نے اسی چیز کا تذکرہ کیا، فطرنی، اللہ نے مجھ کو پیدا کیا ہے، لہذا میں اسی کے کہے کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا۔ اور اللہ نے پیدا کیا بلا مقصد نہیں، بلکہ اس کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ جو معبودان باطلہ تم لوگوں نے بنا لیے ہیں، أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود کیسے بنا لوں، إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِالضُّرِّ، اگر رحمان میرے ساتھ کسی نقصان کا، میری زندگی میں کسی کمی کا، تکلیف کا، آزمائش کا اگر فیصلہ کرے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو ان کی شفاعت میرے کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ یہاں شفاعت کا تذکرہ ہے، شفاعت کرنے والا اس کا مطلب ہے کہ وہ مالک نہیں ہوتا ہے، سفارشی جو ہوتا ہے وہ مالک نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ صرف بات کو پیش کرتا ہے۔ وہی بات قرآن مجید نے کہی کہ وہ سفارش کرنے کا بھی حق نہیں رکھتے ہیں، چاہے جائے کہ ان کے پاس اختیارات ہوں، ان کے پاس اختیارات بھی نہیں ہیں،
نہ وہ سفارشی ہیں اور نہ مالک ہے۔ مالک تو اپنے اعتبار سے جو چاہے کرنا چاہے، اللہ نے نہ ان کو مالک بنایا ہے نہ انہیں سفارشی بنایا ہے۔ ولا ينقذون، اور نہ مجھے وہ بچا سکیں گے، کچھ بھی کام نہیں کرنے والے۔ جب ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے تو کیوں عبادت کروں؟ جب کہ معبود وہ ہوتا ہے جس کے پاس مکمل اختیارات ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو اس طرح کے امور اپنے ہاتھ میں رکھے؟ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں نے ایسا کیا یعنی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لیا، عبادت کی، تو مجھ سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہوگا، میں کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، اتنا کہنے کے بعد اس شخص نے واضح طور کے پر اپنی ایمان لانے کا اعلان لوگوں کے درمیان کیا کہ سنو، میں اللہ پر ایمان لے کر آیا، بربکم، تمہارے رب پر۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میرے رب پر، اس لیے کہ میرا تمہارا سب کا رب اللہ ہے، اور یہ فرق کوئی نہیں کر سکتا کہ تمہارا رب کوئی اور ہے، میرا کوئی اور ہے، سب کا اللہ ہے۔ آپ نہیں مانتے وہ آپ کی غلطی ہے، لیکن رب اللہ ہی ہے۔ چاہے دنیا کے اندر کسی بھی مذہب کے اندر پیدا ہونے والا انسان ہو، ہر کسی کا رب اللہ ہی ہے، وہ مانے نہ مانے، حقیقت میں رب اللہ ہی ہے۔ اس لیے کہا کہ تمہارے رب پر ایمان لایا، اس لیے کہ تمہارا اور میرا رب ایک ہی ہے، دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اب بعض لوگ یہاں پر کہتے ہیں، بہت ساری ہمارے یہاں چونکہ مختلف مذاہب کے لوگ رہتے، ہندوانہ مذاہب کے اثرات پائے جاتے، بعض جگہ کے پر اسٹیج شیئر کرنا پڑتا ہے جہاں پر نان مسلم بھی ہوتے، تو وہاں پر لوگ اللہ کے ساتھ بھگوان بھی کہہ دیتے، ایشور بھی کہہ دیتے ہیں۔ نہیں کہنا چاہیے، اللہ ہے تو اللہ ہی کہنا چاہیے، اس لیے کہ بھگوان یا ایشور بولنے کے بعد کسی کے ذہن و دماغ کے اندر اللہ کا تصور نہیں آتا ہے، وہ اپنے بھگوان کو لے گا جسے وہ رب مانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بنا کر رکھا ہے، تو اللہ کو اللہ ہی کہنا چاہیے۔ یہاں بعض لوگ غلطیاں کرتے ہیں، تصور یاد رکھیے گا کسی زبان میں کسی لفظ کا کیا مفہوم لیا جاتا ہے، تو یہ بات قابل غور ہے۔ تو ہمیں اللہ ہی کا تذکرہ ہمیشہ کرنا چاہیے، بھگوان یا ایشور یا گاڈ کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ ہے، اللہ ہی کا تذکرہ کیا جائے۔ اب قرآن مجید نے کہا، اس واقعے کو حذف کر دیا جس کا مفہوم یہاں آگے بیان کیا جا رہا ہے، قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا کہ جنت میں چلا جا، قال یا لیت قومی یعلمون، کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ تبھی تو اللہ نے کہا کہ تو جنت میں چلا جا۔ جن لوگوں نے رسولوں کو مارنے کی پلاننگ کی، کیا وہ کسی عام انسان کو مسلمان ہوتا ہوا دیکھ سکتے تھے؟ مار دیا گیا، اس لیے کہ پوری بستی ہی ویسی تھی۔ چنانچہ جب اس کو شہید کر دیا گیا تو اللہ نے کہا کہ تجھے جنت میں داخل کیا گیا۔ اب یہ جنت میں جانے کے بعد کہہ رہا ہے کاش میری قوم کو پتہ لگ جاتا کہ میں جس راہ کے پر تھا وہی برحق ہے، اور وہی جنت تک لے جانے والی حقیقی راہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جو انسان کو منزل حقیقی جنت تک لے کر جا سکتا ہے۔ اس ضمن میں ایک روایت بھی آتی ہے جسے امام حاکم نے روایت کیا مستدرک حاکم کے اندر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کے بعد مسئلہ یہ تھا کہ حضرت جابر یہ سب سے بڑے تھے اور ان کی چھوٹی چھوٹی بہت ساری بہنیں تھیں، چنانچہ یہ بڑے پریشان رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ پریشان دیکھا، غمزدہ دیکھا، تو کہا کہ جابر کیا بات ہے؟ تو انہوں نے اپنی پریشانی کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جابر، اللہ نے تمہارے والد صاحب کے ساتھ جو کیا وہ کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ اللہ نے بغیر پردے کے تمہارے والد سے بات کی، تمہارے والد کو زندہ کیا، ان سے بات کی، اور بات کرنے کے بعد کہا کہ عبداللہ بتاؤ تمہیں جنت میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ سوچئے، جنت وہ تو دارالسلام ہے، اب وہاں کسی قسم کی تکلیف کا کیا تصور کیا جا سکتا ہے؟ بہرحال حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، بس ایک خواہش ہے۔ کہا کہ خواہش کیا ہے؟ کہا کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک اور زندگی ملے، میں دوبارہ دنیا میں جاؤں گا، دوبارہ جانے کے بعد پھر تیری راہ میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں گا، قربان ہو جاؤں گا، اس لیے کہ جو مقام جو اعزاز مجھے یہاں پر ملا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ دوبارہ مجھے ملے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی شہید بھی ہو جائے تو وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا، چہ جائے کہ کوئی عام مردہ کی روح دوبارہ دنیا کے اندر آئے،
جیسا کہ ہمارے یہاں شب برات پہ لوگ تصور کرتے ہیں روحوں کی آمد کے بارے میں، شہید کو خواہش کرنے کے باوجود بھی یہ اعزاز نہیں ملا، اللہ نے درخواست قبول نہیں کی کہ یہاں پر واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو پھر عام لوگوں کے بارے میں تصور کہاں کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ پیغام تھا جو اللہ نے بندوں تک پہنچایا، اور یہاں پر بھی اس بندے کا وہی پیغام تھا، یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ اللہ نے مجھے کتنا اعزاز عطا کیا، کتنی عزت کی زندگی عطا کی ہے، تو میری قوم بھی صحیح راستے کے پر آ جاتی۔ اس کا مطلب بندہ مومن خیر خواہ ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں سوچتا ہے کہ میں تو راہ حق کے پر آ گیا اور بقیہ لوگوں کے بارے میں مجھے کوئی فکر نہیں کرنا ہے، بلکہ وہ مرنے کے بعد بھی جنہیں مارا ان کے بارے میں یہ تمنا رکھ رہا ہے کہ کاش انہیں بھی پتہ لگتا وہ بھی صحیح راستے کے پر آتے۔ یہ خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، اور وہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، نہ کہ بدخواہی کا نام، دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، خیر خواہی کے جذبے کے پر پروان چلتا ہے۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ مجھے رب نے بخش دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں سے کر دیا۔ اب اس کے بعد کہ اس قوم کا کیا ہوا، اللہ کا یہ قانون ہے، جب کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو وہاں سے رسولوں کو باہر نکال دیتا ہے۔ قوم لوط کا بھی واقعہ دیکھیے، اللہ نے پوری بستی کو پلٹ دینا چاہا تو اس کے پہلے فرشتوں کو بھیج کر حضرت لوط علیہ السلام اور جو ان کے پر ایمان لا چکے تھے ان تمام کے تمام لوگوں کو کہا کہ تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، کوئی پلٹ کر نہیں دیکھے گا کہ اس بستی کے پر اللہ کا عذاب کیسے نازل ہونے والا ہے۔ وہ تماش بھی نہیں ہوتے ہیں، انہیں تماشا دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا عذاب کوئی تماشا یا پکنک کی چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ عبرت اور معزت ہوتی ہے۔ ہر کسی کو منع کر دیا گیا، کوئی مسلمان پلٹ کر نہیں دیکھے گا کہ اس بستی کے پر کیا عذاب آنے والا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ تماشا دیکھنے فوراً پہنچ جاتے کہ اس کا کیا چل رہا ہے، کیا ہوا، خود خرید میں بہت رہتے ہیں، اپنی فکر نہیں ہے، دوسروں کے معاملات کی بہت زیادہ فکر رہتی ہے۔ تو یہ مومن اس طرح کا تماش بین نہیں ہوتا ہے کہ دوسروں کے معاملات کے بارے میں بڑا فکر مند ہوتا ہے، فیصلہ کرنے والا، وہ تو ایسا یہ تو ویسا، اپنے بارے میں چپی سادھ لیتا ہے۔ مومن کا یہ مزاج ہوتا ہی نہیں ہے، اور یہ منافقانہ مزاج ہے۔ بہرحال ان کو منع کر دیا گیا۔ اب یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ بعض لوگ جن لوگوں نے جا کر فلسطین یا اردن وغیرہ کا سفر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مقام کے پر ایک پتھر بنا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا اسٹیچو ہے، اس لیے کہ جب قوم کے لوگوں کو باہر نکلنے کا حکم دیا گیا تو صرف مسلمانوں کو حکم تھا، سب کو نہیں حکم تھا، صرف جو مسلمان ہیں وہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ بستی کے باہر نکل جائیں، انہیں حکم تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی بیوی بھی ساتھ میں جا رہی تھی، منع کیا گیا تھا کہ پلٹ کر نہیں دیکھنا ہے، لیکن بیوی نے پلٹ کر دیکھا تو اس کو پتھر بنا دیا گیا۔ حالانکہ قرآن مجید واضح طور پر کہتا ہے وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ، کہ سب تمہارے ساتھ جائیں گے، کوئی پلٹ کر نہیں دیکھے گا سوائے تمہاری بیوی کے۔ تمہاری بیوی بھی اس عذاب کا شکار ہونے والی ہے۔ قرآن نے واضح طور پر کہا، یہ نہیں کہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ باہر نکلی تھی، اس لیے کہ وہ بھی کافرہ تھی، قوم کے جرم میں شریک تھی، تو وہ کیسے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ جاتی؟ وہ ساتھ نہیں گئی۔ وہ صرف من گھڑت واقعات ہوتے ہیں جو بنا دیے گئے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں میں مشہور کر دی جاتی ہے جبکہ حقیقت کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ ایسے ہی جائیے مقام بدر، جو میدان بدر ہے، اس سے کافی دوری کے پر 5-6 کلومیٹر کے آگے آپ کو ایک جبل الملائکہ ملے گا، بالو کا پہاڑ ہے۔ کہتے ہیں کہ میدان بدر میں فرشتے پہلے وہاں اترے تھے، اس بنیاد کے پر وہ پہاڑ بالو کی طرح بن گیا، اس کے بعد میدان بدر میں گئے، جبکہ ایسی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، وہ نیچرلی بالو کا بنا ہوا ہے، وہاں فرشتے نہیں اترے تھے۔ اس کی سافٹنیس کو دیکھتے ہوئے، نرمی کو دیکھتے ہوئے وہاں عرب لوگ اس کو کہتے ہیں جبل الملائکہ۔ وہاں ایک عرب سے میں نے خود بات چیت کی تو وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ فرشتے یہاں کیسے اتریں گے؟ فرشتے تو ڈائریکٹ میدان بدر میں اترے تھے، انہیں کیا ضرورت تھی؟ انہیں کیا کوئی پلیٹ فارم چاہیے تھا، اسٹیشن چاہیے تھا کہ وہاں اتریں گے پھر وہاں سے جائیں گے؟ فرشتے ہیں وہ ڈائریکٹ میدان بدر میں اترے۔ قرآن مجید کے بیان سے بھی بالکل واضح ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ میدان بدر میں اترے تھے، لیکن لوگوں کو مشہور کر دیا گیا کہ نہیں یہ جبل الملائکہ ہے، فرشتے یہاں پر اترے تھے، کوئی چپل پہن کر اوپر نہیں جائے گا۔ سب لوگوں میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگتی ہے، جبکہ حقیقت ایسی کچھ نہیں ہے۔ وہ ایک نیچرلی مقام ہے، گھومنے کی جگہ ہے، اللہ نے بنا کر دیا ہے، تو بس اس کی اتنی حقیقت ہے، یہ نہیں کہ فرشتے وہاں پر اترے تھے، وہ ڈائریکٹ میدان بدر میں اترے تھے۔ تو یہاں پر بھی
قوم لوط کا مسئلہ ایسے ہی تھا. حضرت لوط کی بیوی، اس کے بارے میں قرآن مجید نے صاف وضاحت کی، وہ کافرہ تھی، اس کا انجام بھی کافروں کے ساتھ ہوا. وہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ واپس نہیں گئی. قرآن یہاں کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد جب اللہ نے وہاں سے رسولوں کو باہر نکال دیا تو اللہ نے کوئی فرشتوں کی جماعت نہیں اتاری. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے فرشتوں کی کوئی جماعت نہیں اتاری. وَمَا كُنَّا مُرْسِلِينَ، اور نہ ہم ایسا کرتے ہیں. تو پھر ہلاک کیسے کیا؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، صرف ایک چیخ تھی، بہت بھیانک چیخ تھی. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، وہ سب کے سب یک لخت بجھ گئے. یعنی بس ایک آواز آئی اور پوری قوم تباہ برباد ہو گئی. اس طرح اللہ نے اس پوری بستی کو تباہ کر دیا. اگر ایک انسان اپنے پر بھی غور کیجئے، آپ خاموشی سے بیٹھے ہوئے کچھ کر رہے ہیں، کوئی دھماکہ آپ کے بالکل قریب ہوتا ہے، یا کوئی بندہ آ کر اچانک آپ کے کان کے پاس زور سے چلاتا ہے، آدمی ڈر جاتا ہے. تو یہ تو عام چیزیں ہیں نا جو انسانی فطرت کو بتاتی ہے کہ انسان کیسے ڈرتا ہے. تو یہ تو عذاب والی چیخ تھی، وہ کتنی بھیانک ہوگی انسان اس کو تصور نہیں کر سکتا. کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسا کہ چراغ بجھایا جاتا ہے ایک پھونک سے، پوری بستی کو ایک چیخ کے ذریعے بجھا دیا گیا، خاموش کر دیا گیا. یا حسرتاً علی العباد، قرآن کہہ رہا ہے ایسے بندوں پر افسوس. یعنی اللہ نے جو عذاب ان لوگوں پر نازل کیا اس میں کوئی غلطی خطا نہیں تھی، خطا ان کی اپنی تھی کہ ما یاتیہم من رسول، ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا الا کانوا بہ یستہزئون، یہ اس کا مذاق اڑاتے تھے. عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے، رسولوں کے ساتھ مذاق اڑایا جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا نیا لے کر آیا ہے، حالانکہ اسی کے اندر ان کی خیر خواہی ہوتی ہے. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، اب یہاں مشرکین مکہ کو اسی تناظر کے اندر خبردار کیا جا رہا ہے، وارن کیا جا رہا ہے، اور پوری امت کو قیامت تک کے آنے والے کہ اگر کوئی اللہ کے دین کے ساتھ ہنسی مذاق کرے گا. ہمارے یہاں بعض موقعوں پر ہوتا ہے نا، لوگ داڑھی کو بھی مذاق بنانے لگتے ہیں، نماز کو مذاق بنانے لگتے ہیں، قربانی کے موقع پر قربانی کے جانوروں کو مذاق اور جو کو اگر آپ بنانے لگتے ہیں، غلط ہے. دیکھیے قربانی ہے، عبادت ہے، اسلام کا کوئی بھی حکم ہے وہ اللہ کا نازل کرتا ہے. اگر آپ نے اس کے ساتھ کسی طریقے کا ہنسی مذاق یا جوک والا راستہ استعمال کیا تو سمجھ جائیے کہ آپ اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور یہ بہت سنگین جرم ہے. لہذا اس سے بہت سختی سے پرہیز کرنا چاہیے کہ دین کا کوئی بھی شعار ہو، عبادات ہو، اس کو ہنسی مذاق کے دائرے میں بالکل نہیں لانا ہے. اللہ اس اصل میں اس کا مذاق اللہ کا مذاق ہے، اس لیے کہ ان تمام چیزوں کو بنانے والا، حکم دینے والا اللہ ہے. اگر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو حقیقت میں اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے جو دین کے اندر ناقابل برداشت ہے. وہی بات یہاں مشرکین مکہ کو بھی کہی جا رہی ہے. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، تم سب ہمارے سامنے پیش ہوگے. یہ نہ سمجھو کہ دنیا کے اندر ہنسی مذاق کرنے کے بعد اللہ تمہیں چھوڑے گا، ایک وقت آئے گا حساب ہوگا، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا. اصل میں قرآن مجید یہ بات کیوں کہہ رہا ہے؟ مشرکین کہا کرتے تھے اتنے دن سے ہم ایسا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، کیا ہمارا بگاڑ لیا؟ کچھ کر پائے؟ تو اللہ اسی کا جواب دے رہا ہے کہ ہر چیز ایک وقت کے لیے طے ہوتی ہے. اللہ نے جو قانون فطرت بنایا اس کے مطابق سارے معاملات چلتے ہیں، اور جب وقت آئے گا تو تمہارا حساب و کتاب ہوگا. ایسا نہیں ہے، اگر اللہ نے اس کے پہلے بھی سورہ فاطر کے اخیر میں بھی اللہ نے کہا کہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، دار العمل ہے. یہ بدلہ دینے کی جگہ نہیں ہے بلکہ عمل کی جگہ ہے، بدلہ دینے کی جگہ آخرت ہے. لہذا تمہارے معاملات کو پوسٹپینڈ کیا جاتا ہے آخرت کی طرف. عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار حضرت عائشہ پر الزام لگانے میں پیش تھا، اس کو سزا نہیں دی گئی. تو صحابہ نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول، مین ماسٹر مائنڈ جو تھا عبداللہ بن ابی تھا، آپ نے اس کو سزا ہی نہیں دی. تب قرآن مجید نے اس کے بارے میں جواب دیتے کہا والذی تولی کبرہ، جو تکبر کے مارے اپنی پیٹھ پھیر کر چلا گیا اس کے لیے آخرت میں سنگین عذاب ہوگا. آپ نے کہا کہ اس کے عذاب کو دنیا سے ہٹا کر آخرت میں کنورٹ کیا گیا ہے، اب یہ سزا اسے آخرت میں سنگین طور پر دی جائے گی. تو ایسا ہوتا ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو دنیا میں تو اتنا کرنے کے بعد کون ہمارا بگاڑ لیتا ہے، اس کا مطلب ہم لوگ صحیح ہیں. نہیں، اللہ قانون امہال کی بنیاد پر، مہلت دینے کی بنیاد کے پر چھوٹ دیتا ہے، لیکن جب گرفت ہوتی ہے تو بہت سخت اور سنگین ہوتی ہے. اب اس کی مثال اللہ نے یہاں پر دی، چونکہ آخرت کا تذکرہ تھا کہ ان لوگوں کے لیے سب سے شاندار مثال مردہ زمین کی ہے. احییناھا، جسے ہم زندہ کرتے ہیں، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور اسی میں سے اناج پیدا کرتے جسے تم کھاتے ہو.
اب یہاں قرآن مجید نے ایک چیز کا اور دو اہم چیزوں کا تذکرہ کیا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو بھی باغیتیاں ہیں، چاہے وہ کھجور کی ہوں یا انگور کی ہو، ان کھیتیوں کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اس میں جو ذائقہ ہے اور جو کچھ بھی عمل ہوتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. قرآن مجید نے اس لیے کہا وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ کہ تمہارے ہاتھوں نے اس میں کوئی کام نہیں کیا. صرف تمہارا کام ہوتا ہے بیج داخل کرنا، پانی دینا، باقی جتنا بھی اس کے اندر عمل ہوتا ہے وہ سب اللہ کرتا ہے. زمین میں جانے کے بعد اس کے اندر جڑوں کو اندر داخل کرنا، باہر پودا نکالنا، ایک مدت کے بعد اس میں پھلوں کا نکلنا، پھلوں کے نکلنے کے بعد اس میں مٹھاس کا پیدا کرنا، یہ سب اللہ کی طرف سے. تمہارا اس میں کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، تو حقیقت میں اللہ ہی کرنے والا ہے، لہذا اس کی شکر گزاری کرو. افلا یشکرون، تم اس کی شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ دوسری بات قرآن مجید نے بیان کی کہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے پیدا کیا. سبحان الذی خلق الازواج کلھا، اللہ نے ہر چیز کو جوڑے جوڑے پیدا کیا، یہاں تک کہ کھجور کے جو درخت ہوتے ہیں اور انگور کے ہوتے ہیں، انار وغیرہ، تمام درختوں کے اندر نر اور مادہ پائے جاتے ہیں. جو ہوائیں چلتی ہیں بارش کے موسم کے پہلے کہ نر کی طرف سے نکلنے والے جو بیج ہوتے ہیں یہ مادہ کی طرف جاتے ہیں اور اس کے بعد ہی ان کے اندر پھل پیدا ہوتے ہیں. یہاں تک کہ پھول جو بنتے ہیں پھولوں کے اندر بھی نر و مادہ ہوتے ہیں، اور ہواؤں کے چلنے کے بعد ان کے درمیان ملن ہوتا ہے اور اسی سے پھل پیدا ہوتے ہیں. قرآن وہی کہہ رہا ہے کہ ہر چیز اللہ نے جوڑے جوڑے پیدا کی، لیکن اس کے پہلے اللہ نے سبحان کا تذکرہ کیا. سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ جوڑا نہیں ہے، باقی تمام چیزیں جوڑا جوڑا ہے. خالق جوڑے میں نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے. باقی جتنی مخلوق ہے وہ سب کے سب جوڑا ہے. نر مادہ کا، مادہ نر کا محتاج ہے، ایک دوسرے کے محتاج ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو یہ نباتات تھے جس کے ذریعے اللہ نے مثال دی. اس کے آگے جو مثالیں آ رہی ہیں فلکیات کے بارے میں، سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں، ان تمام چیزوں کی مثالیں دے کر اللہ نے اپنے خالق، مالک ہونے اور مدبر ہونے کی دلیل کو پیش کیا، جس کی بنیاد پر ایک بندہ اپنے رب کی حقیقی معرفت حاصل کر سکتا ہے، اور یہ اس کو اللہ کی بندگی اور توحید کی رفت لے کر آتی ہے. انشاءاللہ آئندہ درس میں تفصیل آئے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کے جو بھی تقاضے ہیں، ربوبیت کے، الوہیت کے، اسماء صفات کے، ہمیں ان کی معرفت حاصل کرنے اور اس کے پر جیسا ایمان ہونا چاہیے ایمان رکھنے کی توفیق دے، اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.